حقوق والا معاملہ کرنا ہے آپ کی مرضی ہے۔ تو ذوالقرنین کہنے لگا قال اما من ظلم فسوف نعذبہ، جس نے ظلم کیا۔ اب ذوالقرنین اس قوم سے خطاب کر رہے ہیں، کہنے لگے جس نے تم میں سے ظلم کیا۔ اب ظلم کا معنی کیا ہے؟ شرک کرنا۔ قرآن جی سورہ نام میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایسے لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے ظلم نہ کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو ایمان لے کر آئے اور ایمان کے ساتھ ظلم انہوں نے نہ کیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے، ایونا لم یظلم نفسہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون سا ایسا آدمی ہے جس نے اپنی جان پہ ظلم نہیں کیا؟ بعض اوقات جسم کا حق یہ بنتا ہے کہ آدمی جلدی سو جائے، لیکن وہ ساری رات جاگتا رہا تو یہ اپنے جسم پر ظلم ہے۔ بعض اوقات بیوی سے کچھ نہیں کہنا بنتا تھا، بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کر دی تو یہ بیوی پر ظلم کر دیا، یا بچوں کو بعض اوقات ڈانٹ دیا تو یہ ظلم کر دیا، تو ظلم تو ہو ہی جاتا ہے۔ بعض اوقات جانوروں کو چارہ ڈالنا تھا، ذرا تاخیر سے ڈال دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد یہ ظلم نہیں ہے جو تم مراد لے رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے وہ بات نہیں پڑھی جو اللہ کے نیک بندے نے اپنے بیٹے سے کہی تھی؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، فرمایا کہ یہ ظلم سے مراد جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا ظلم نہ کرنا، شرک نہ کرنا، جو شرک کرنا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اب ظلم کسے کہا جاتا ہے کہ حق کسی اور کا وہ کسی اور کو دے دینا، تو یہ ظلم ہے۔ تو شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا۔ مثال کے طور پر ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک آدمی وہ جمعہ پڑھانا نہیں جانتا، اس کو لا کر ہم ممبر کے اوپر کھڑا کر دیں گے تو یہ ممبر کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ایک آدمی وہ ڈاکٹر نہیں ہے اور وہ MBBS والا جناب وہ لگا کر بیٹھ سے، وہ جانتا نہیں ہے کچھ بھی، تو یہ گویا کہ وہ ظلم کر رہا ہے، اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، لوگوں کے اوپر بھی وہ ظلم کر رہا ہے۔ اب مشرک کیا کرتا ہے کہ حق اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے وہ کسی اور کو دے دیتا ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ نے عطا کی، بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، سجدہ اللہ کو کرنا چاہیے تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو دے رہا ہے، اس وجہ سے شرک کو ظلم قرار دیا گیا۔ تو وہ ذوالقرنین بادشاہ ان سے خطاب کرنے لگا، کہنے لگا اما من ظلم فسوف نعذبہ، ہم دنیا کے اندر بھی اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے جو اس طرح شرک کے اوپر ڈٹے رہے، شرک کرتے رہے۔ تو فرمانے لگے جو آدمی اس طرح ظلم نہ کرے گا، جو ظلم کرے گا، شرک کرے گا، فرمایا ہم بھی اسے عبرت کا نشان بنائیں گے۔ ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا، اور ایسا آدمی جب اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اسے دردناک قسم کا عذاب دے گا۔ یعنی جو مشرک آدمی ہے دنیا کے اندر بھی اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہے، دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ جو آدمی شرک کرنے والا ہے گویا کہ وہ تو دور کی گمراہی میں جا چکا ہے۔ حدیث قدسی آدم کے بیٹے اتنے گناہ کر لے، زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خلا ہے سارے کا سارا گناہوں سے بھرا جائے، اس کے بعد تو میرے پاس آ جا، میری رحمت کا دروازہ پھر بھی کھلا ہوا ہے، مجھ سے معافی مانگ لے، شرک نہ کر کے آنا، تو جتنے بھی تیرے زمین اور آسمان کے درمیان خلا کے برابر گناہ ہوئے میں سارے کے سارے نیکیوں میں بدل دوں گا، لیکن شرک نہ کر کے آنا۔ اگر آپ شرک نہیں کرتے تو اللہ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ ہم شرک نہیں کرتے، اللہ نے بہت بڑا ہمارے اوپر احسان کیا ہوا ہے کہ اللہ کی زمین پر ہمیں کوئی بھی مشرک کہنے والا نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے جہاں بھی قرآن آتا ہے تو وہاں سے شرک